بتائیں آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ بڑے ادب سے پوچھا جاتا ہے، مطلب اور بتائیں بھائی میں مسلمان ہوں، نہیں مطلب مسلمان مطلب کون سے مسلمان؟ ہاں آپ وہ کیٹیگریاں بتلائیں، یہ تم نے کیٹیگریاں بنائی ہیں، یہ تم نے دین کی بندر بانٹ کری، تم نے اسلام کو بانٹا۔ یہ بتاؤ کس نے کہا دیوبندی بنو، کس نے کہا بریلوی بنو؟ اور میں تو کہوں کہ بریلوی تو خاموش ہے۔ ہم نے بریلویوں کی بھی تقریر سنی ہے، لیکن اتنی گھٹیا، اور وہ بیچارے تو کچھ پاتے بھی نہیں، یہ تو سراپا کھا پی کے سب کچھ کھا کے بھی ہضم کر کے ٹکار نہیں لے رہا، اور سب کچھ کا اوپر پانی پھیر دیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا یہ احسان کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا کے آج سعودی عرب کو پوری دنیا میں رسوا کرو؟ تم نے مرسی کو کیا سمجھا؟ مرسی کہتا ہے مرسی 25 لاکھ مسلمان، بے غیرتی کی حد ہو رہی ہے، 25 کروڑ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم عقل کل رکھتے ہو، تم جو بولو وہی حق ہے، اور دوسرے جو بیوقوف ہیں جو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو حق کیا پہنچتا ہے؟ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں تمہارے فرمودات کو اور تمہاری ان باتوں کو، ہم نہیں مانتے تم کو۔ تم نے کہا مرسی کے ساتھ دو، تمہاری 1984 میں جو پٹائی کی تھی سیمی نے، SIM نے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس وقت تو تم نے ساری جماعت اسلامی اور ساری سیمی کو یہودیت نواز اور رافضیت قرار دیا تھا، اور میں بھی اسی سیمی کا ایک ادنا سا ممبر تھا۔ سلمان صاحب کان کھول کر سنیے، تمہاری اسی تقریر نے مجھے ہدایت دی ہے، تمہاری اسی تقریر نے، جب تم نے رافضیت کا سیمی کا پردہ فاش کیا اور سیمی کے چہرے پہ پڑے ہوئے لا الہ الا اللہ کے نقاب کو پھاڑ کر بتلایا کہ دیکھو اس کے پیچھے رافضی شیعہ کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت میں نے اپنا یہ بلہ جو لگا رہتا رضاکارانہ، میں نے نکال کر اپنے دوست کو دیا تھا، اور میں نے کہا تھا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ شیعہ ہیں، میں تو کلمہ لا الہ میں تو بڑی محبت سے SIM کے اندر آیا تھا، لیکن آج پتا چلا یہ تو شیعہ نواز ہے۔ اور اسی جلسے میں آپ کو پیٹا گیا تھا، ڈھکیلا گیا تھا، آپ کی داڑھی پکڑی گئی، آپ کو کیا کیا گیا وہ ہمیں دور تھا، دیکھ رہا تھا، اسی نے مجھے ہدایت دی، اور آج آپ وہی بات کہہ رہے ہو، مرسی کی بات، یہ اخوانی یہ فلانی، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اسی دن کہہ دیتے تو کم از کم مار پیٹ سے بچ جاتے۔ اس دن مخالفت کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اس دن آپ نے جو مخالفت کی تھی اس کا کیا مطلب تھا؟ مرسی نہ ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو اس کے حوالے کر دو۔ مصر کیوں مصر کو اس کے حوالے کرتے بھائی؟ مصر کیا کسی کے باپ کا ہے؟ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ یا مرسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ کس کی ہے؟ مصر پورے شعب مصر کا ہے، پورے مصری مسلمانوں کا ہے، اور جن لوگوں نے حکومت قائم کری ہے وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کسی کو کافر کہنے والا وہ خود کافر ہو جاتا ہے، یہودی کہنے والا خود یہودی ہو جاتا ہے۔ ان بیچاروں کو سیسی کون ہے؟ یہ سیسی جو جنرل کمانڈر ہے، یہ حقائق کو چھپاتے ہیں۔ لا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ سیسی کا باپ کٹر اور پکا اخوان المسلمین کا ممبر ہے، یہ بھی اخوان المسلمین کا ممبر، سیسی کو جنرل بنانے والا، سیسی کو گدی دینے والا یہی صدر مرسی تھے۔ انہوں نے ہی صدر جنرل بنایا تھا، کس کو؟ سیسی کو، کیونکہ اس کا باپ جو اخوان المسلمین کا پکا وفادار تھا۔ اور سیسی کہتے ہیں اسلامی انقلاب لائے گا۔ کون سا اسلامی انقلاب؟ سال بھر ہو گئے، ہم نے تو یہ دیکھا ایران سے دوستیاں ہو رہی ہیں، وہاں جا کر کے گال چومے جا رہے ہیں، ایران سے باقاعدے مال آ رہے ہیں، دولت آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تم نے اسی مرسی نے اسرائیل کے بارڈر کھول دیے، اسی مرسی نے سینا کے بارڈر کھولے، اسی مرسی نے اسرائیل جا کر اسرائیلیوں کے گال چومے اور وہاں معاہدہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہی معاہدہ، میں نہیں مانتا حسنی مبارک کو، میں نہیں مانتا اور کسی اور کو، نہ میں کسی کی تائید کرتا ہوں، لیکن بات حق کی ہے تو حق کی ہے، اگر یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ تعلق پیدا کریں تو یہ کافر ہیں۔ حسن البنا کافر کہیں، مرسی کافر کہے، پورا جماعت الاخوان المسلمین کافر کہے، لیکن آج وہی اگر مسلمان کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اگر آج تم وہی حرکت کرو تو آپ میں کون سا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو؟ ہم تو کافر نہیں کہتے کسی کو، ہم آپ کو کیا کہیں؟ آپ نے جا کر کے جو معاہدے کیے یہ حقائق ہیں، دنیا کے لوگوں سے حقائق کو پوشیدہ کر کے الو بنایا جا رہا ہے۔
ان کی حالت یہ ہے حضرت سلمان صاحب کی کہ جہاں دیکھا بغیر پیدے کے لوٹے، جس طرف دیکھا لوٹا پھسل جاتا ہے، مال دیکھا لوٹا اسی طرف چلا گیا ہے نا. جہاں دیکھا کبھی ملائم سنگھ کی جھولی میں بیٹھ گئے، مایاوتی ہار گئی تو مایاوتی کے ساتھ چھوڑ دیا، ملائم سنگھ کو لبھانے کے لیے لگ گئے. مایاوتی آ گئی تو اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا، لائن کراس کر کے جا کے اس کی لائن میں کھڑے ہو گئے. اور جب دیکھا کہ کوئی ہم کو اہمیت نہیں دے رہا، مفت میں ائمہ حرم کو بلا لیتے ہیں. ندوہ کے اندر، دارالعلوم دیوبند کے اندر ائمہ حرم کو کس لیے بلایا جاتا ہے؟ یہ بیچارے سادہ سودہ لوگ، یہ بیچارے اسلام اور مسلمانوں کی محبت میں، دعوت و ارشاد کی محبت میں دوڑے چلے جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیں آواز دیا ہے. ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ اس کے پردے کے پیچھے یہ ظالم کیا کیا رنگ رلیاں مچاتے ہیں اور کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں. ان کو پتہ نہیں، یا اگر پتہ ہوتا ہے تو بیچارے کہتے چلو کوئی بات نہیں، ان کا فائدہ ہو جانے دو، ہماری ہی وجہ سے ہو رہا ہے تو کسی طرح عزت پا جائیں. یہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حکومتوں کے اوپر روب ڈالتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں. اور ہر سادہ سودہ مسلمان بیچارے کو حرم سے محبت ہے، ائمہ حرم سے محبت ہے، ان کی آوازوں سے محبت ہے، ان کے دین سے. ان بیچاروں کو کیا معلوم؟ وہ امام حرم کو دیکھنے کے لیے پورے ہندوستان سے ٹوٹ پڑتے ہیں. بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، اپنوں کے بھی، پرایوں کی بھی، مسلمانوں کے بھی، غیر مسلموں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. اب یہ مولوی وہاں اسٹیج کے اوپر ڈکرتا ہے، بھونکتا ہے اور حکومت کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، اے حکومت وقت دیکھ لے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، امام حرم ہمارے ساتھ ہے. اور امام حرم کو بھی بائی پاس یہ میسج دیتے ہیں، ہم امیر المسلمین ہیں، ہم ہی تمام مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، یہ دیکھو یہ ہماری جماعت ہے، ہم جو کہیں اس کو مانو. پھر اس کے بعد سعودی عرب آتے ہیں، دعوت لوٹتے ہیں، پیسے کیش کرتے ہیں، تم کو ہم کو کیش کر کے لے جا کے اپنے اپنے گھر بناتے ہیں، اپنی اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں. اور ایک مولوی نے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی، وہاں کے علماء کے جو دولتوں کی قسم اللہ کی جو اس نے فہرست بتائی، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. میں نے کہا استغفر اللہ. ہاں کہا یہ فلانے حضرت تم ان کو کیا سمجھتے ہو، یہ انہی کا دارالعلوم کا فارغ ہے. اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا. یوٹیوب کے اوپر جا کر کے دیکھیں، یہ پوری باتیں وہ بیان کر رہا ہے. فلانے حضرت ہیں، ان کی فلانی فیکٹری چل رہی ہے، فلانے مل چل رہے ہیں، کروڑوں کا ان کا روزانے کا پروجیکٹ آ رہا ہے، ان کا فلانے کا اتنا مال آ رہا ہے. یہ دولتیں کہاں سے آ رہی؟ الو بنا بنا کے مسلمانوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال کر آج سعودی عرب کو گالیاں دینے چلے. اتنے چھوٹے تھڑ دلے، اور سعودی عرب کو ظالم، سعودی عرب کو جو ہے کیا کہتے ہیں بدعقیدہ، سعودی عرب کو یہودی نظر، اور ان کو وہ $5 ملین بڑا نظر آیا. ارے سعودی عرب نے $5 ملین دیا، کس کو دے دیا؟ سی سی کو دیا. کیوں؟ لوگوں کو کٹوانے کے لیے، لوگوں کو مروانے کے لیے. ظالموں، تمہاری جیسی ذہنیت، جاؤ خادم الحرمین شریفین کا بیان یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے، اخباروں میں موجود ہے. ایک کلمہ، ایک لفظ بتا دو کہ انہوں نے خادم الحرمین نے یہ پیسے مسلمانوں کو کٹوانے کے لیے دیے ہیں. اے ذلیل حرکت کرنے والوں، تمہارے جیسے مجرمانہ ذہنیت، جس طرح تم اپنے خیرات کے اداروں کو بچانے کے لیے گنڈے پال کر رکھتے ہو اور خیراتی پیسے گنڈوں کو دے کر لوگوں کا منہ بند کرواتے ہو، تم نے اپنی طرح ہی نیچ سمجھ لیا ہے. یہاں کے حکمرانوں کو بھی، یہاں کے اولاتے امور کو بھی رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ جھوٹ کہیں نہیں سمائے گا. جاؤ دیکھو خادم